خوش آمدید۔ آج ہم فائنانسنگ کے ایک بہت ہی اہم طریقے یعنی لیزنگ پر بات کرنے والے ہیں۔ خصوصاً ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی لیزنگ جسے اجارہ کہتے ہیں روایتی لیزنگ سے آخر کیسے مختلف ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ ایک بظاہر چھوٹا سا فرق فائنانس کی دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے لاتا ہے۔ اچھا، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایک کاروبار ہے جسے آگے بڑھنے کے لیے نئی مشینری چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ سامان حاصل کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے جواب ہے فائنانسنگ کے ذریعے، لیکن فائنانسنگ کی کون سی قسم استعمال ہوتی ہے، اصل کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس کے دو بنیادی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہے پیسے کی فائنانسنگ، مطلب کوئی کاروبار سامان خریدنے کے لیے سیدھا سیدھا قرض لے لے۔ دوسرا طریقہ ہے اثاثے کی فائنانسنگ، جہاں مقصد پیسہ ادھار لینا نہیں بلکہ صرف اس اثاثے کو استعمال کرنے کا حق حاصل کرنا ہے، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جس پر اسلامی لیزنگ کا پورا فلسفہ کھڑا ہے۔ اور یہیں پر اجارہ کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف لیزنگ کا عربی نام نہیں ہے، بلکہ یہ اثاثے پر مبنی فائنانسنگ کا ایک بالکل مختلف نظام ہے جس کے اپنے اصول اور اپنا ایک خاص ڈھانچہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اجارہ ہے کیا؟ اس کا سادہ سا مطلب ہے کوئی چیز کرائے پر دینا۔ فائنانس کی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص مدت کے لیے کسی اثاثے کو استعمال کرنے کا حق منتقل کر دیا جائے، اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں ملکیت نہیں دی جا رہی، صرف اور صرف استعمال کا حق دیا جا رہا ہے۔ اجارہ کے کچھ بنیادی اصول ہیں، چلیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اثاثے کی ملکیت ہمیشہ بینک کے پاس رہتی ہے۔ دوسری بات، اس اثاثے کو استعمال کرنے کا حق کلائنٹ کو مل جاتا ہے۔ تیسرا اصول یہ کہ پیسے جیسی چیزیں جو استعمال ہوتے ہی ختم ہو جائیں انہیں لیز پر نہیں دیا جا سکتا۔ اور آخر میں کرائے کی رقم کیا ہوگی یہ معاہدے کے وقت ہی طے ہونا لازمی ہے۔ تو اصل میں یہ سارا کام ہوتا کیسے ہے؟ یہ صرف ایک کاغذ پر دستخط کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں دو مرحلوں پر مشتمل ایک ٹرانزیکشن ہے، اور ان دونوں مرحلوں کو الگ الگ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ چلے اس پورے عمل کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ایجنسی ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اس میں بینک کلائنٹ کو اپنا ایجنٹ مقرر کرتا ہے تاکہ وہ بینک کی طرف سے اثاثہ خرید سکے۔ پھر کلائنٹ ایک ایجنٹ کے طور پر وہ سامان خریدتا ہے اور اسے اپنے پاس لے آتا ہے، یعنی اس کا قبضہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب آتا ہے سب سے اہم حصہ، اصل اجارہ کا معاہدہ، اور کرائے کی ادائیگی تب تک شروع نہیں ہوتی جب تک وہ اثاثہ کلائنٹ کو ڈیلیور نہ ہو جائے۔ یہ جو دو مرحلوں والا عمل ہے نا، یہی ہمیں اجارہ اور روایتی لیزنگ کے درمیان فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو چلیں ان کے سب سے بڑے فرق پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ روایتی لیزنگ میں بینک کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اثاثے کا مالک ہو، اور نہ ہی اسے نقصان کا خطرہ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن اجارہ میں یہ دونوں شرطیں لازمی ہیں۔ بینک کو اثاثے کا حقیقی مالک بننا پڑتا ہے اور اس سے جڑا رسک بھی لینا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑا فرق، کرایہ کب شروع ہوتا ہے۔ روایتی لیزنگ میں اثاثہ ملنے سے پہلے بھی کرایہ شروع ہو سکتا ہے، جبکہ اجارہ میں یہ ایک اٹل اصول ہے کہ کرایہ صرف اور صرف ڈیلیوری کے بعد ہی شروع ہوگا۔ اور یہی آخری پوائنٹ، یعنی کرائے کا وقت، اصل میں سب سے بڑی بات ہے۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جو ان دونوں نظاموں کو ایک دوسرے سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ یہاں ٹائمنگ ہی سب کچھ ہے۔ تو پھر ان سب میں سب سے بڑا، سب سے بنیادی فرق آخر ہے کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پوری بحث کے بالکل مرکز میں ہے۔ اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ کرایہ صرف لیز پر دیے گئے اثاثے کی ڈیلیوری کے بعد ہی وصول کیا جانا چاہیے۔ اگر گاہک کو دیے گئے پیسے پر کرایہ لیا جا رہا ہے تو یہ اور کچھ نہیں بلکہ سیدھا سیدھا سود ہے۔ یہ اصول بہت واضح ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت آسان سی مثال لیتے ہیں۔ کیا کوئی اپنے مالک کے مکان کو فلیٹ کی چابیاں ملنے سے پہلے کرایہ دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ اس چیز کا کرایہ نہیں دے سکتے جو ابھی آپ کے استعمال میں ہی نہیں آئی۔ اجارہ اسی بالکل سادہ سی منطق کو مشینری اور دوسرے اثاثوں کی فائنانسنگ پر لاگو کرتا ہے۔ ادائیگی اثاثے کو استعمال کرنے کی ہوتی ہے، نہ کہ اس پیسے کی جو اسے خریدنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اور اسی لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں دو الگ الگ رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ ہے پرنسپل اور ایجنٹ کا، اور دوسرا ہے مالک اور کرایہ دار کا۔
جب کلائنٹ بینک کے لیے اثاثہ خرید رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ایجنٹ ہے، اور جب وہ اسے استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کرایہ دار بن جاتا ہے۔ ان دونوں کرداروں کو آپس میں ملایا نہیں جا سکتا۔ تو آخر یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، یہ فائنینسنگ کو ایک حقیقی ٹھوس اثاثے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ دوسری، یہ فائنینسر یعنی بینک کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ملکیت کے حقیقی خطرات اٹھائے۔ اور سب سے اہم بات، یہ اثاثے کے استعمال کی فیس اور پیسے ادھار لینے پر لگنے والے چارج کے درمیان ایک بالکل واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کے چھوڑتا ہے جس پہ غور کرنا چاہیے کہ فائنانس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف پیسہ ادھار دینا ہے یا پھر لوگوں کو اثاثوں تک رسائی فراہم کرنا ہے؟ اجارہ کا ماڈل واضح طور پر دوسرے آپشن کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو مالیاتی لین دین کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔